الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر انسان کو بھیجنے کے بعد اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دو چیزوں کا بندوبست فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زمین پر بھیجنے کے بعد دو چیزوں کا انتظام اپنی جانب سے فرمایا. ایک قانون، کتاب، شریعت، یہ دین اللہ تبارک و تعالی نے خود نازل کیا اور اس پر عمل کرانے کے لیے اور اس کا پیغام پہنچانے کے لیے اور اس قانون پر چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں ہی میں سے ایک گروہ کو منتخب فرمایا جسے نبی، رسول، انبیاء کہا جاتا ہے. انسان زمین پر رہنے کے بعد وہ آزاد نہیں ہے کہ جو چاہے کرے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، جس طرح چاہے زندگی گزارے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس نے انسان کو انسان بنایا اور اس پوری کائنات کو اپنی قدرت و مشیت سے بنایا، انسان کو پابند کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون پر چلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کرے. انسان کی حیثیت حیوانوں کی طرح نہیں، پتھروں کی طرح نہیں، درختوں کی طرح نہیں، حالانکہ وہ بھی تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی پابند ہیں. دنیا میں کوئی شے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی اور نہ ہی کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو جلانے کا حکم دیا ہے تو ہزاروں سینکڑوں سال سے وہ جلاتی ہے، لیکن اسی آگ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جانے کا حکم دیتا ہے تو اب یہ آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ سوال نہیں کرتی کہ آپ نے مجھے تو ہر چیز کو جلانے کا حکم دیا ہے تو ابراہیم کو کیوں نہ جلاؤں. اللہ رب العزت نے اس سے کہا کہ ہاں ہم نے تجھے اب تک یہ حکم دیا کہ تو ہر چیز کو جلائے، خشک و تر کو جلا دے،
لیکن اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہمارا تجھے حکم یہ ہے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا۔ ہاں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اختیارات دیے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دے، اور انسان ایسا کرتا رہا اور آج بھی کر رہا ہے۔ انسان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے بھاگتا رہا اور اس کے مقابلے پر وہ اپنے ہاتھوں سے قوانین لکھتا رہا جو اس کی خواہشات کے مطابق تھے، جو اس کی منشا کے مطابق تھے، جو اس کی رائے کے مطابق تھے، جس میں اس کی اپنی دلی چاہتیں تھیں۔ ہر نبی اور ہر رسول نے آ کر اس زمانے کے انسانوں کو یہی بات کہی کہ لوگوں، جس طریقے پر تم چل رہے ہو وہ طریقہ غلط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مجھے اپنا نبی یا رسول بنا کر بھیجا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے۔ یہاں تک کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کی آمد سے پہلے آپ ذرا دیکھیں، قرآن کریم ایک خاص نسل کی طرف اور ایک خاص قوم کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ان میں سینکڑوں اور ہزاروں نبی آئے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نبی آئے، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو زندگی تم گزار رہے ہو یہ تمہارا اپنا منمانا طریقہ ہے، تم نے نفس کی خواہش اور اس کی غلامی اختیار کر لی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو آزاد تصور کیے ہوئے تھے کہ وہ جو چاہے کریں، انہوں نے انبیاء کرام کی زبانی مخالفت کی، اور زبانی مخالفت کے بعد ان پر چاروں طرف سے عرصہ حیات تنگ کر دیا، اور ایک دن یہ ہوا کہ وہ ان کے جسموں سے لڑنے کے لیے اور ان کو قتل کرنے کے لیے آگے اٹھ کھڑے ہوئے، جس کا اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں کیا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کہ جب جب بھی تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی رسول آیا، کیا لے کر آیا رسول؟ بما لا تہوی انفسکم، وہ شریعت لے کر آیا جو تمہارے دلوں کو اچھی نہیں لگتی تھی، جو تمہارے من کو نہیں بھاتی تھی، جو تمہارے اپنے بنائے ہوئے ضابطوں سے ضابطے ٹکراتے تھے، جو تمہارے اپنے ہوئے بنائے قانون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون بالا تر تھا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک فریق کو تم نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، ہم نہیں مانیں گے تیری بات، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق کا تم قتل کرتے رہے۔ یہ واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا، یہ واقعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیش آیا، اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے ہی والا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، ورنہ وہ پوری کی پوری قوم جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہلا رہی تھی، جن کے ہاتھوں میں تورات تھی، جن کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب زبور تھی، جو نبیوں کی اولادیں تھے، جن کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا ہوا تھا، لیکن آج اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کی، اس میں کثر بیمت کی، اس میں کمی اور زیادتی کری اور اسے اپنے منشا کے مطابق ڈھال لیا اور اپنی منشا کے مطابق اسے تراش لیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت انجیل کی شکل میں لے کر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب لے کر آئے، جس میں زناکار کو وہ سزا تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہر امت میں رکھی ہے، جو آج بھی امت مسلمہ کو قرآن کی شکل میں دی گئی ہے، انہیں وہ بھلی نہیں لگی، اس لیے کہ ان کے امیر طبقے، ان کے رئیس اور ان کے بادشاہ اور ان کے عام طبقہ زناکاری میں ملوث تھا، تو انہوں نے اس سزا کو تبدیل کر دیا۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف رومی حکومت تو تھی، مشرک حکومت تھی۔ یہ لوگ جو دیندار کہلاتے تھے، یہ لوگ جو اپنے آپ کو اس زمانے کا مسلمان کہلاتے تھے، یہ لوگ جو اس زمانے میں اپنے آپ کو
کتاب کا پڑھنے والا کہلاتے تھے، جو یہ کہتے تھے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہیں، جب ان کے شرافا نے اور ان کے بڑے لوگوں نے زناکاری شروع کی تو تورات میں جو زنا کی سزا تھی کہ اگر شادی شدہ جوڑا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے، پتھروں سے مار کے سنسار کر دیا جائے، انہوں نے اسے تبدیل کر دیا اور تبدیل کر کے اس میں لکھ دیا کہ نہیں، پتھروں سے نہیں مارا جائے بلکہ اسے گھوڑے پر گدھے پر بٹھا دیا جائے، منہ کالا کر کے الٹا بٹھا کے نکال دیا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس نظام اور جس قانون اور جس آئین اور جس دستور کو لے کر آئے اس میں سود کی گنجائش نہیں تھی، اس میں انٹرسٹ اور ربا کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن یہ پوری قوم اپنے بزنس، اپنی تجارت، اپنے معاملات سود پر چلا رہے تھے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا ان سے ٹکراؤ شروع ہوا اور اس پوری قوم نے رومی حکومت سے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کیا اور انہیں سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی حکمت کے تحت اور اپنی مشیت کے تحت آسمانوں پر زندہ اٹھایا اور محفوظ رکھا۔ قرآن یہی بات کہتا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول بوجھ شریعت لے کر آیا جو تمہارے دلوں کو اچھی نہیں لگتی تھی تو تم نے ان کو جھوٹا قرار دیا، تم نے ان کی تکذیب کی اور اس کے بعد ایک مرحلے پر تم نے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انبیاء کرام بہت سے قتل ہوئے ہیں اور رسولوں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کی گئی، وہ اس لیے اللہ کی خصوصی حفاظت کے تحت بچے، یہاں تک کہ آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن دیا اور اعلان ہوا کہ آج کے بعد روئے زمین پر جو شخص بھی اپنی زندگی گزارے وہ تمام کے تمام معاملات قرآن کے ذریعے سے طے کیے جائیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب یہودیوں کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی تورات کو لے کر بیٹھیں اور اس پر عمل کریں، اب عیسائیوں کو اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ بدلی ہوئی انجیل کو لے کر بیٹھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اب قریش مکہ کو اور تمام اہل مکہ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پچھلی روایات کی طرح عبادات کو انجام دے، ہرگز نہیں۔ اب حج ویسے ہوگا جیسے قرآن نے کہا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے، تم بھی کرتے رہو ہم بھی کرتے رہیں، کعبہ سب کا ہے اور جو جیسے چاہے ویسے عبادت کرتا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام سلسلہ نسب کے اعتبار سے تمہارے بھی جد امجد ہیں، ہمارے بھی نہیں۔ اعلان ہو گیا سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں جب حج ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور کہا کہ مینا میں اعلان کر دینا آج کے بعد کوئی شخص بھی ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے۔ اس سے پہلے وہ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان سے طواف کریں گے تو پھر گناہگار رہ جائیں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ اعلان کر دیا گیا کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک اور کوئی کافر حدود حرم میں داخل نہ ہوگا۔ اب حج ویسے ہوگا جیسے قرآن نے کہا، اب عمرہ ویسے ہوگا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ زمانہ جاہلیت میں قریش خانہ کعبہ کے متولی تھے اور عرفات میں نہیں جاتے تھے، کہتے عرفات میں وہ لوگ جائیں گے، ہم تو حرم کے اندر رہیں گے، یہ کم تر ہیں، ہم تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کسی بھی شخص کا، چاہے وہ بنو طے سے ہو، حوازن سے ہو، چاہے قریش سے ہو، بنو امیہ سے ہو، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، ہر شخص کو اب حدود حرم سے باہر نکل کر عرفات میں جانا ہوگا، اور عرفات حج کا رکن اعظم کہلایا۔ نہیں دی گئی اس بات کی اجازت کہ پچھلے طریقوں پر بھی چلتے رہیں، جس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں کوئی شخص بھی ایمان والا نہیں ہے اس وقت تک جب تک اس کی دل کی خواہشات
اور اس کے نفس کی آرزویں اور اس کی ساری تمنائیں اس دین کے تابع نہ ہو جائیں، اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جسے میں لے کر آیا ہوں۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے 4 عورتیں رکھنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے، وہ ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی ایسا کرے تو وہ قرآن کے حکم کو پورا کرنے والا ہے۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اسلام کیسے اجازت دیتا ہے 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی، یا اسلام 4 پر ہی کیوں ٹھہراتا ہے، 5 کی کیوں اجازت نہیں دیتا، 10 کی کیوں اجازت نہیں دیتا۔ انسان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے بھاگتا رہا، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ پچھلی امتوں نے اور پچھلی قوموں نے یہی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو بھی بدل دیا، اور کتاب کو بدل کر کہنے لگے کہ یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب۔ فویل للذین یکتبون، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ، اور کہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کے ذریعے سے دنیا کا مول دنیا کی قیمت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنایا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے لفظوں کی حفاظت کا اور اس کے معنی کی حفاظت کا فیصلہ کر لیا، ورنہ آج قرآن کی ماننے والی قوم بھی اپنے ہاتھوں میں قلم لیتی اور قرآن کریم کے احکامات کو وہاں سے تبدیل کر دیتی اور لکھ دیتی کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت تو یہ ہے۔ آج بھی مجھے آپ بتائیے، روئے زمین پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اور کتنی تعداد مسلمان ملکوں کی ہے، کیا ان مسلمان ملکوں کا آئین اور قانون، کیا ان کی عدلیہ، کیا ان کی عدالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے فیصلہ کر رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو ہم نے صرف تلاوت کے لیے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا ہے تلاوت کرنے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم سے کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی ہے؟ قرآن نے کہا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب سے فیصلہ نہ کرے، سنو وہ کافر ہیں۔ ہم نے واقعات سنتے ہیں لیکن ہم سوچتے نہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے، شاید وہ پچھلی قومیں کر رہی ہوں گی یا ہمارے بعد کی قوم کرے گی، ہم تو ایسا نہیں کر رہے۔ آج بتائیے دنیا کے کتنے ملک ہیں جو مسلمانوں کے ملک کہلاتے ہیں، وہاں آپ مجھے بتائیں اور آپ غور کیا کریں اور سوچیں اور تصور کیا کریں کہ ان ملکوں میں ان مقامات پر مسلم ممالک کی بات ہو یا جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں کی بات ہو، آپ ذرا اندازہ لگائیے کتنے مقام ایسے ہیں جہاں کیا یہ قانون بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی شرابی شراب پیے گا اور شراب کی حالت میں پکڑا جائے گا اور شراب اس کے منہ سے پینا ثابت ہو جائے گی تو اس کی کمر پہ وہ سزا لگائی جائے گی جو محمد رسول اللہ نے لگائی ہے، جو عمر ابن خطاب نے لگائی ہے، جو علی مرتضیٰ نے لگائی ہے، اس سزا کا تصور ہے کہیں؟ پھر ان حکومتوں کا کیا عالم ہوگا، ان معاشروں کا کیا حکم ہوگا، ان سوسائٹیوں کا کیا حکم ہوگا جن سوسائٹیوں میں شراب بیچی جا رہی ہے اور شراب خریدی جا رہی ہے اور شراب کی سپلائی ہو رہی ہے، شراب ایکسپورٹ ہو رہی ہے، شراب امپورٹ ہو رہی ہے، شراب کے لائسنس دیے جا رہے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ انگریز جس کو حلال کہہ دے وہ ہمارے یہاں حلال ہے اور انگریز جسے حرام کہہ دے وہ ہمارے یہاں حرام ہے۔ قرآن جسے حرام کہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس نے کہا کہ انگریزی شراب حلال جائز، حلال کا مطلب کیا ہے جائز، اسے بیچو، اسے خریدو، اسے پیو، کوئی نہیں پکڑا جائے۔ حکومت کا منسٹر پیے یا صدر اعظم پیے یا وزیر اعظم پیے، کیونکہ وہ انگلش شراب ہے، انگریزوں نے اسے تیار کیا ہے، اس پر ان کی مہر لگی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی کھجور کی شراب بنا لے، کوئی سرکے کی شراب بنا لے اور کوئی انگور کی شراب بنا کر پکڑا جائے تو اس پر سزا ہے، لیکن اس انگریزی شراب کے لیے بڑی بڑی دکانیں الاٹ ہیں اور بڑے بڑے ٹھیکے دیے ہوئے ہیں اور مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ تو حلال ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔
सोचिए हम आज किस मकाम और किस मंजिल पर हैं। अगर गौर करें आप तो जमाना अपनी हालत पर आज भी लौटकर आ रहा है। आप तसव्वुर कीजिए और बताइए कितने मकाम हैं जहां पर कुरान की वाज़े आयत मौजूद है और रसूलुल्लाह की वाज़े अमल मौजूद है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा, कि अगर कुआरा शख्स जिना करे तो इस औरत पर भी ये अलग बात है कि इस्लाम में उसकी पूरी शर्तें मांगी जाएंगी, उसके लिए गवाह मांगे जाएंगे, उसके लिए शराइत है पूरी। जब वो साबित हो जाए तो साबित हो जाने के बाद फिर उस पर कोई और सजा नहीं लगाई जा सकती है, या तो कोड़े ही मारने की सजा होगी जिसमें 100 कोड़ों का तस्करा है, और या फिर उनको संसार किया जाएगा। तीसरी इसके सिवा कोई और सजा नहीं है। इसे 3 महीने के लिए जेल में डाल दो, अभी जमानत पे निकल आएगा, उसके बाद बरी हो जाएगा। अल्लाह की किताब में तो ये है, और आज इंसान ने अपना उसके मुकाबले पर दूसरे कवानीन तय कर रखे हैं। उसके यहां पर ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर कुरान में फरमाया, कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्र वल अब्दु बिल अब्द वल उन्सा बिल उन्सा फमन उतिया लहु मिन अख़ीहि शैउन फत्तिबाउन बिल मारूफ व अदाउन इलैहि बिइहसान, कि अगर किसी ने कत्ल किया है, कत्ल करने वाला अगर कातिल मर्द है तो बदले में इसको भी कत्ल किया जाएगा, अगर कातिल औरत है तो औरत को कत्ल किया जाएगा, अगर कातिल गुलाम है तो गुलाम को कत्ल किया जाएगा, अगर कत्ल करने वाली जमात है तो पूरी जमात को कत्ल किया जाएगा। हाँ, शरीयत ने इतनी इजाजत दी है कि जिसका शख्स भाई कत्ल हुआ है उसके वारिसों को ये हक है, चाहे तो वो को माफ कर दें, उनका अपना हक है, और चाहे तो उसके बदले में दियत ले लें, खूब बहा ले लें। लेकिन अगर उन्होंने माफ नहीं किया, उन्होंने दियत नहीं ली, तो फिर सारी जमीन के मुसलमानों से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कह दिया गया कि आप भी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अमल नहीं करेंगे। वला तत्तबी अहवाअहुम, आप यहूदियों की ख्वाहिशात के पीछे न चलें, आप इनकी तरफ झुक न जाएं। वला तरकनु इलल लदीना, आप मानने की बात तो अलग, उनकी तरफ जरा से माइल भी ना हो जाएं। अगर आप माइल हो गए तो ये चाहेंगे कि आपको अल्लाह तबारक व तआला के किताब के बाद हिस्सों से अलहदा कर दें। जब यहूद व नसारा ने यही कुछ किया कि जो अहकामात तौरात के मंशा के मुताबिक थे उन पे तो अमल कर लिया, और जो इस तरह के थे उनका इनकार कर दिया, उन पे अमल नहीं किया, हालांकि वो जानते थे कि अल्लाह ताला की किताब में लिखा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने कहा, अफतुमिनूना बिबाज़िल किताबी व तकफुरूना बिबाज़, तुम किताब के बाद हिस्से पर ईमान लाते हो और बाज़ का इनकार करते हो। जैसे आज हम मानते हैं कि अल्लाह की किताब में तो है, लेकिन हम नहीं कर रहे इसको, किताब में हुआ करें। अल्लाह की किताब में तो ये है लेकिन हम अमल नहीं करेंगे। कबीला बनी मखजूम मक्के का बहुत आला कबीला है, आला शख्स से उसका ताल्लुक है। उसकी एक औरत चोरी कर लेती है, चोरी करने के बाद मुकदमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। जाहिर है कि कुरान ने साफ कह दिया, सारिक चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत, सारिक मर्द सारिका औरत, फक़्तऊ अयदियहुमा, हाथ काट दो इनके। आज की तारीख में अगर ये हुक्म किसी इलाके, किसी खित्ते, किसी सरजमीन पर अगर मुसलमानों का कोई गिरोह और कोई जमात नाफिज करना चाहे तो यहूद और नसारा आकर कहेंगे कि ये तो इस्लाम में है नहीं, मुसलमान कहेंगे हाँ ये कहाँ इस्लाम में, ये तो बड़ा जालिमाना कानून है, ये तो बड़ा बेदर्द कानून है कि ये हाथ काट रहा है, इसकी कहाँ जमाने में गुंजाइश है। अल्लाह ने यही सजा रखी है, अल्लाह ने यही कानून बनाया है। मुहम्मद रसूलुल्लाह जो रहमतुल लिल आलमीन है, उन्होंने इस सजा को नाफिज किया है, तो तू मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी ज्यादा रहीम है। जब वो औरत आई तो बनु मखजूम को शर्मिंदगी हुई कि हमारे कबीले की औरत का हाथ कटेगा, और वो जब कटे हुए हाथ से फिरेगी तो जमाना ताने देगा कि इनकी औरतें भी चोरियां करती। चोर तो एक शर्मिंदगी का लफ्ज है, आदमी बचना चाहता है। लिहाजा उन्होंने सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कर ली जाए, उनसे कोई और सजा दे दी जाए, कोई तावान रख दिया जाए, जिमान रख दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है माफ कर दें, आप तो माफ करने वाले हैं ही।
لہٰذا یہ تو معمولی بات ہے، چوری میں کیا ہو گئی چوری، دھوکے سے غلطی ہو گئی. آپ نے طائف میں لوگوں کو پتھر مارے، ان کو معاف کر دیا. آپ نے ہندا کے کہنے پر کلیجہ چبایا ویشی نے، اسے معاف کر دیا. تو معمولی سی بات ہے، تھوڑی سی چوری کی بات ہے، معاف کر دیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یاد رکھیے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے سلسلے میں، حدود و قصاص کے سلسلے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئین و دستور کے سلسلے میں محمد رسول اللہ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ معاف کریں. وہ ان کی اپنی ذات کا مسئلہ تھا کہ پتھر مارنے والوں کو معاف کریں. بات ختم کرتے ہوئے سنا دوں، جب سفارش کی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اسامہ بن زید نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا غصے سے، اور آپ نے کہا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد میں دخل دیتا ہے. یہ اللہ نے قانون بنایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا دستور دفاع ہے. اور پھر فرمایا سنو بنو مخزوم، تم بھی سن لو اور سارے اہل مکہ اور اہل مدینہ سن لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی یہ جرم کیا ہوتا جو چوری کا جرم ہے، لقطعت یدها، تو میں ساری دنیا کے سامنے اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹتا. ابن تیمیہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دو وجہ سے حضرت فاطمہ کا ذکر کیا ہے. ایک تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اے دنیا والوں سنو، اگر میرے دل کی دھڑکن اور میرے سانسوں میں بسنے والی میری بیٹی فاطمہ بھی اگر یہ چوری کر کے آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا میں اس پر بھی لاگو کرتا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فاطمہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہے. حضرت حوا سے لے کر آخری عورت تک جو جنت میں جائے گی اس کی سردار حضرت فاطمہ ہے. ایک ایسی تقوی والی، ایسی طہارت اور ایسے مرتبے والی عورت بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد کو توڑتی ہے تو اس پر بھی وہی سزا لگے گی. یہ نہیں کہ صاحب اس کے مرتبے کو دیکھ کے چھوڑ دیا جائے کہ تو شاہ صاحب ہیں فلاں صاحب. غور کرے، جو ہم نے جرم کیے ہیں ان پر توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پوری شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بات دعوانا الحمدللہ.